رمضان آیا رمضان آیا قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان آیا رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم 22ویں پارے کا نصف اور سورہ سبا کا بھی نصف ہے. اس کی پہلی آیت میں منکرین توحید اور منکرین قرآن کی بات بیان کی گئی ہے جسے تخویف کہتے ہیں. وہ بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں کہ ہم نہ اس قرآن کو مانتے ہیں نہ اس سے پہلی کتابوں کو مانتے ہیں اور اس میں بڑی شوخیاں دکھاتے ہیں. ہم نہ مان کر شاید کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں حالانکہ ماننے میں ہی اس بڑا کام تھا. تو فرمایا یہاں تو شوخیاں مارتے ہیں نا, آگے جب جائیں گے نا یہ ایک دوسرے کے جو یہاں مددگار بنے ہوئے ہیں, کوئی معبود بنا ہے, کوئی عابد بنا ہوا ہے, کوئی پیر بنا ہے, کوئی مرید بنا ہے, اور پیری مریدی شیطان کے طریقے پر ہے, رحمان کے طریقے رسول کے طریقے پر ہوتی تو پھر ٹھیک تھی, لیکن ان کی وہ نہیں ہے. تو اس واسطے پھر ایک دوسرے کے وہاں خلاف ہو گئے. یہاں تو جان دیتے ہیں ایک دوسرے پر اور وہاں خلاف ہو جائیں گے. جو کمزور ہیں پیچھے چلنے والے ہیں وہ کہیں گے اگر تم نہ ہوتے یار تو ہم مومن ہوتے, تم نے تو ہماری آخرت بربادی کر دی ہے. اب وہ بڑے دھڑلے سے ان کو کہیں گے اور پھر وہ کہیں گے جو بڑے بنتے ہیں مقتدا بنتے ہیں یار ہم نے تمہیں روکا تھا ہدایت کے بعد, تم خود ہی تو مجرم تھے, تمہیں ہمارے ساتھ کچھ لالچ تھے اس کی وجہ سے تم ہمارے پیچھے لگے آئے, ہم نے تمہیں تھوڑی کہا تھا کفر کرو. وہ کہتے پھر وہ جواب دیں گے جناب قال الذین استضعفوا للذین بل مکر اللیل والنہار. اتنی بات نہیں بلکہ تم دن رات مکر کر کے سازشیں کر کے اذ تأمروننا ان نکفر باللہ, تم کو ہمیں حکم دیتے تھے کہ کفر کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور ہم شریک بناتے تھے اس کے لیے. بھی یہ ساری کارروائی تو تمہاری ہے نہیں کہ یہ کرو, یہ شرکیہ باتیں سکھاتے جو مسلمانوں کو بھی سکھاتے ہیں. یہ بابا فلانی قبر والا سب کچھ کر دیتا ہے, دے ککڑ لے پتر اور جا پکا دیکھتے ہو جو ساری جو ہے تمہاری مرضیاں ہیں وہ پوری ہو جائے گی. تو اچھا پیخا مخا نمازوں کے پیچھے نہیں لگے, ایک ککڑ خریدے گے چلو بھائی اور وہاں سے کام بن جائے گا. یہ تو ایمان والوں کا حال ہے, جو ہیں غیر مسلم تو ان کا کیا حال ہوگا. تو یہ حال ہوگی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں باز رہو, ٹھیک آ جاؤ. جو ہدایت پر چلانے والا پیغمبر ہے یا اس کے نائب ہیں ان کی بات مانو. وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبین. پیغمبر جب آتے کسی بستی میں تو وہ کہتے تم تو غریب آدمی ہو, ہم تو دولت مند آدمی ہیں, ہم تمہارے پیچھے کیسے چلیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا اکثر مال میں اکثر ہونا یعنی زیادہ ہونا اور اولاد میں کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ تو اللہ کی مرضی ہے, چاہے تو کسی غریب کو امیر بنا دے, چاہے کسی امیر کو غریب بنا دے. وہ یہ رزق کا کوٹا اللہ کے پاس ہے. ہم بتاتے ہیں کون سی اولاد مال فائدہ والی ہے. وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفی. محض مال کا ہونا یا اولاد کا ہونا یہ ہمارے قریب نہیں کرے گا,
کرے گا کون مال؟ الا من آمن وعمل صالحا، جس نے خود ایمان لائے اور نیک عمل کیا اور مال کو بھی نیکی میں خرچ کیا اور بچوں کو بھی اور اپنے ماتحتوں کو بھی نیکی کے راستے پر چلا دیا، یہ مال بھی فائدہ دے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، اللہ کی آگ جہنم سے بچو اگرچہ ایک آدھی کھجور کے ساتھ کیوں نہ ہو۔ اگر مال کو اللہ کے راستے پر خرچ کیا تو پھر تمہیں فائدہ بھی دے گا، اور تمہاری اولاد نیک اور مومن ہوئی تو تمہارے مرنے کے بعد ان کے نیک اعمال سے اور ان کی دعاؤں سے تمہاری قبر روشن ہوتی رہے گی۔ اور ہم کیا کریں گے؟ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا، ان کے اپنے اعمال الگ جو ان کی وجہ سے درجہ اور ہوگا، اور مال خرچ کرنے اور بچوں کے نیک ہونے کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کو الگ ثواب ملے گا، یہ جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے۔ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، اے مال خرچ کرنے میں تنگی پیدا کرنے والوں، مال کو گن گن کے رکھتے چلے جا رہے ہو کہیں خرچ نہ ہو جائے۔ اللہ کے بندو، اللہ ہی رزق کو وسیع کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، لیکن سنو وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں کم از کم 10 گنا دیں گے۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مشرکین اور فرشتوں کو جمع کر کے فرمائیں گے کیا تم نے ان کو حکم دیا تھا؟ یہ تمہیں خدا کی بیٹیاں بنا کر پوج رہے تھے۔ سبحانک انت ولینا من دونہم، فرشتے ہزاریوں سے پریشان ہو کر کہیں گے یا اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو اپنی عبادت کی طرف بلائیں، بلکہ یہ جنوں کے پیچھے چلتے تھے، انہوں نے ان کو برباد کر دیا۔ جب ان پر آتے اللہ تعالیٰ کی پڑی جاتی تھی، کہتے تھے یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جو ہمارے باپ دادے والے راستے سے روکتا ہے، اور یہ نعوذ باللہ جھوٹ باندھ کر ہمیں کہتا ہے اللہ کی کتاب ہے، اور اس کے بعد حق شک کوئی نہیں، یہ سب جادو کی کرشمے ہیں۔ وما آتیناہم، حالانکہ ہم نے ان کو کتاب بھی نہیں دی جس کو پڑھتے ہوں، یا آپ سے پہلے ہم نے ان کی طرف پیغمبر بھی کوئی نہیں بھیجا، ان کے پاس ہدایت کہاں سے آ گئی؟ قل انما اعظکم بواحدہ، اے میرے محبوب ان کو ایک تبلیغ کا انداز بتائیں، میرے بارے میں تم ایسی باتیں کرتے ہو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ایک اس پر عمل کرو، تم ایک یا دو زیادہ یا کم بیٹھ کر ذرا سوچو تو صحیح، جس کے بارے میں ہم اس قسم کے فتوے لگا رہے ہیں اس کی پہلی زندگی کیسے ہے، اب والی زندگی کیسے ہے، ثم تفکروا، تو لا محالہ نتیجہ نکلے گا، کہو گے ما بصاحبکم من جنہ، اس کو کوئی جنون نہیں، یہ سب سے بڑا فرزانہ ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے پیغمبر ہے اور تمہیں عذاب شدید سے ڈرا رہا ہے۔ آپ ان سے یہ بھی کہہ دیں میں بھائی تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، مجھے روٹی کا ایک ٹکڑا بھی نہ دینا، مجھے ایک پیسہ بھی نہ دینا، میری کسی قسم کی کوئی مدد کرنے کی ضرورت نہیں، میرا ثواب اور میرا بدلہ تو اللہ پر ہے۔ قل ان ربی یقذف بالحق، یہ سارے تبلیغ کے ایک انداز ہیں، اللہ تعالیٰ حق کو لاتے ہیں، وہ علم غیب جانتے ہیں، حق جب آتا ہے تو باطل نہ کرنے کا رہتا ہے نہ دھرنے کا۔ اللہ اکبر۔ ولو تری اذ فزعوا فلا تؤخذوا من مکان من قریب، جب میدان محشر میں گھبرائے ہوئے ہوں گے تو نکل کے بھاگ تو سکیں گے نہیں، وہیں سے پکڑے جائیں گے۔ آپ ایمان لانے کی جو ہے دہائی دیں گے، فرمایا اب یہ پکڑا نہیں جا سکتا، ایمان تو دنیا میں لانا چاہیے تھا، اب ایمان لا کر کے تم کیا کرو گے؟ اب اس ایمان کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ، سورہ فاطر، پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو اور فرشتوں کو بھی اس نے بنایا، فرشتوں کے پر بھی 2 2 3 3 4 زیادہ اور کم اللہ نے بنائے ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ رحمت کے دروازے کھول دے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کسی پر رحمت کا دروازہ بند کر دے
تو ساری کائنات مل کر کھول نہیں سکتی. یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اللہ کے سوا تمہارا خالق نہیں ہے جو تمہیں رزق آسمان زمین سے دے. لا الہ الا وہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کہاں الٹے پھیرے جاتے ہو. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، لوگو اللہ کا وعدہ سچ ہے، تمہیں دنیا اور شیطان دھوکے میں نہ ڈالیں. ان الشیطان لکم عدو، شیطان تو تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن بنا کے رکھو. وہ تو دن رات تمہارے ساتھ دشمنیاں کرے اور تم ان کے پیچھے چلو، ان کے گن گاؤ. کوئی حیا ہونا چاہیے، دشمن کے پیچھے کون چلتا ہے. اللہ افمن زین له سوء عمله فرآہ حسنہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے برے اعمال، چوری، شراب، رندی کو رکھنا، اور جناب سود کھانا، رشوت کھانا، اور جناب بت پرستی کرنا، یہ سارے گندے گندے اعمال ان کو اچھے لگتے ہیں اور ان کو کرتے چلے جاتے ہیں اور پھر اسی میں پکڑے جائیں گے. اللہ اللہ، اس خدا کو چھوڑتے ہیں جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بادل کو چلاتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اور اس میں تمہارے لیے پھل اور اناج اگاتا ہے. من کا یرید العزت، جس کو اللہ عزت دیں وہی عزت والا ہوتا ہے. اللہ کی طرف سارے کلمات چڑھتے ہیں، نیک اعمال ان کو اور بلند کر دیتے ہیں. جو لوگ سازش کرنے والے ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے بنایا، پھر تمہاری بیویاں اور تمہارے خاوند بنائے. وہ جانتا ہے کہ مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، وہ اس نے کیا جانا ہے اور کس کی کتنی عمر ہے، کتنی عمر ختم ہو گئی، کتنی عمر باقی ہے. جو اس صفات والا ہے وہ اللہ ہوتا ہے. وما يستوي البحران، یہ سارے دلائل ہیں. یہ سمندر اللہ نے پیدا کیے ہیں اور ان سمندروں کے درمیان میں آر بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. ایک طرف میٹھا سمندر جا رہا ہے، دوسری طرف یہ کڑوا سمندر جا رہا ہے، اور ایک طرف مچھلیاں پڑ رہی ہیں تمہارے لیے تازہ گوشت، اور دوسری طرف تمہارے زیورات کے لیے جو ہے موتی بن رہے ہیں. یہ کارنامہ والا خدا ہے. واللہ وہ ہے جس نے رات پیدا کی، دن پیدا کیا. رات دن کو لے جاتا وہی ہے کہ اس نے سورج پیدا کیا اور چاند پیدا کیا، اس میں روشنی بھی اس نے ڈالی اور اس نے چلایا بھی اس کو ہے. جو خدا یہ کارنامہ والا ہے وہی ہے اللہ. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ ہے تمہارا رب ہے، تمہیں پالنے والا ہے، حکومت اس کی ہے. جس کو تم پالتے ہو، ما یملکون من قطمیر، جن کو تم پوجا کرتے ہو وہ تو کھجور پر گٹھلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں. اور قیامت تک تم ان کو بلاتے رہو، وہ تمہاری پکار کو سنیں گے بھی نہیں. بالفرض اگر سن بھی لیں تو وہ تمہاری پکار کا نتیجہ جو ہے وہ پورا نہیں کریں گے. قیامت کے دن تمہاری اس پکار کا انکار بھی کر دیں گے. ہم نے تمہیں بتا دیا ہے، ایسا بتانے والا اور کوئی نہیں. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اور لوگوں بڑے امیر اور بڑے عالم اور بڑے اپنے آپ کو سمجھنے عہدے والے، تم سارے کے سارے محتاج ہو اللہ کے. اللہ ہی غنی اور حمید ہے. اگر چاہے تو تمہیں لے جائے اور نئی مخلوق پیدا کر دے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے. کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کوئی رشتہ دار عزیز قیامت کے دن بوجھ اٹھانے کے لیے بھی کہے گا تو وہ اس کو بوجھ نہیں اٹھائے گا. وما يستوي الاعمى والبصير، بینا اور نابینا، ظلمت اور نور، سایہ اور دھوپ، زندہ اور مردہ کوئی برابر نہیں ہے. اللہ ان اللہ یسمع من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، وہ موحد بن جاتا ہے. تم تو کبر والوں کو سنوا تک نہیں سکتے. ان انت الا نذیر، آپ کا کام تو ہے ڈرانا. ہم نے آپ کو بشیر نذیر بنا کر کے بھیجا ہے. آپ سے پہلے بھی بشیر نذیر گزرے ہیں. یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں جو پہلے بھی جھٹلا چکے ہیں اور ان کا نتیجہ تمہارے سامنے ہے. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، پھر ذرا
دلائل کی بچھاڑ ہو رہی ہے، عقلی دلائل، ہر قسم کے دلائل دیے جا رہے ہیں۔ اللہ وہ ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین سے پھل نکالتا ہے جن کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، ذائقے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے پہاڑ بنائے، پہاڑوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں، قیمتیں بھی مختلف ہوتے ہیں، بڑے اور چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور ان کے قیمتی اور ناقیمتی بھی ہوتے ہیں۔ اور اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کیا بنایا، تمہیں بھی پیدا کیا، تمہارے لیے جانوروں کو پیدا کیا جو تمہاری سواری کا کام دیتے ہیں، تمہیں دودھ دیتے ہیں، تمہارے لیے گوشت مہیا کرتے ہیں۔ یہ سارے کارنامے جس کے ہیں وہی تو خدا ہے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وہ امید بھی رکھتے ہیں تجارت کی، تو ان کی کبھی تجارت ہلاک نہیں ہوگی۔ یہ بڑی اچھی تجارت ہے۔ اللہ کے نام پر دیے چلے جاؤ، دیے ہی چلے جاؤ، اللہ کے نام پر اللہ کے نبی کی اطاعت میں تم عمل کرتے ہی چلے جاؤ۔ یوفیہم اجورہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے عمل کا اجر دیں گے اور اپنی طرف سے جو فضل دیں گے اس کا تو اندازہ ہی نہیں۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ کئی قسم، 2-3 قسم کے لوگ ہیں۔ بعض جو ہیں، ایک تو ہم نے چن لیا جن کو بھی کتاب دی ہے، کوئی حافظ بن گیا، کوئی ناظر گائے، کوئی کچھ ہے، اللہ نے کتاب دی ہے تو فرمائے یہ سارے ہمارے چنے ہوئے ہیں، یہ تو چنے ہوئے لوگ ہیں، یہ اللہ کے منتخب نمائندے ہیں۔ آج کل کوئی ووٹوں سے 10% بھی ووٹ نہ لے سکے تو وہ کہتے ہیں پورے حلقے کا میں منتخب نمائندہ ہوں۔ ہاں بھائی گا 90%، 95% تجھے رد کر چکے ہیں اور تمہیں میں پورے حلقے کا منتخب ہوں۔ منتخب یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بندے ہمارے منتخب ہیں جن کے پاس قرآن ہے، وہ منتخب بندے ہیں۔ لیکن اس نعمت کی بات نے پوری قدر کی ہے، وہ سابقون بالخیرات ہیں، وہ جس طرح قرآن ہم نے دیا ہے اس کو سمجھ کر پڑھ کے آگے نکلتے چلے جاتے ہیں، فرشتوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور کچھ جو ہیں وہ درمیانے چلتے ہیں، چل تو اس سے زیادہ سکتے تھے لیکن آہستہ چل رہے ہیں، اور کچھ جو ہیں بہت کم ہی چل رہے ہیں، بھارت چل وہ بھی رہے ہیں، لیکن سب کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نوازیں گے اور ایسی جنت دیں گے جس کے اندر وہ سونے کے کنگن پہنیں گے اور ان کو ریشم کا لباس ملے گا، اور وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ ہم تو دنیا میں مصائب میں پھنسے ہوئے تھے، اللہ نے اس سے نکال کر اب جنت عطا فرما دی ہے، یہ اس کا شکر ہے۔ ان ربنا لغفور شکور، ہمارا رب تو بہت بخشنے والا ہے اور قدردان ہے، جس نے ہمیں یہ جگہ عزت والی دی ہے جہاں ہمیں نہ تھکاوٹ ہوتی ہے نہ ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور اس کے مقابلے میں جو کافر ہیں ان کو جہنم ملے گی اور نہ وہ مریں گے نہ جیئیں گے، وہاں حال حال کرتے زندگی گزاریں گے اور چیخ چیخ کے کہیں گے وہ ہم یسترخون فیہا ربنا، ایک دفعہ ہمیں نکال دے، اب ہم جا کے نیک عمل کریں گے۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہم نے جو عمر دینی تھی تمہیں دے دی، اتنی عمر دے دی جس میں نصیحت پکڑنے والے لوگ نصیحت پکڑ سکتے ہیں، اور تمہارے پاس نذیر بھی آیا تھا جو تمہیں ڈراتا تھا۔ علماء مفسر نے فرمایا نذیر سے مراد سفید بال ہیں، یہ تم اتنے پل پل کے بڑھ کے یہاں تک چلے گئے ہو کہ تمہارے بال بھی سفید ہو گئے، اب اس کے بعد تو تمہیں قبر ہی نظر آ رہی تھی۔ دوسرے نذیر سے مراد تمہارا پوتا ہے، تمہاری اولاد بھی ہو گئی، آگے اولاد کی شادی بھی کر دی، آگے ان کے بھی بچے ہو گئے، اب بھی تم دنیا کو پکڑ رہے ہو۔ دادا پوتا کہتے ہیں دادا جی ذرا تشریف لے جاؤ، اے مکان چھوڑو ہم رہنے کے لیے آ گئے ہیں۔ اور تیسرے جو بڑے سب سے نذیر ہیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ ساری زندگی ڈراتے ہی رہتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے۔ تم نے کسی نذیر کی کوئی پرواہ نہیں کی تو آج کس منہ سے کہتے ہو کہ ہمیں دنیا میں بھیجو؟ ان اللہ عالم غیب السماوات، اللہ ہی غیب آسمان اور زمین کا جاننے والا ہے۔ اللہ نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا۔ قل ارأیتم شرکاءکم الذین تدعون، دیکھو تم کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو، انہوں نے کچھ پیدا کیا ہے، کچھ پیدا کیا ہے، بتاؤ یہ زمین آسمان میں ان کا کچھ
حصہ ہے وہ بھی تو نہیں ہے. یا اگر تمہارا دعویٰ ہے تو کوئی دلیل پیش کرو. ان اللہ یمسک السماوات، ایک دلیل کے بعد دوسری اوپر آ جاتی ہے. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو روک رکھا ہے، پیدا بھی کیا ہے. اوپر آسمان کھڑا ہے اور نیچے زمین ہے، زمین کے نیچے پانی ہے. یہ سارے اللہ کے حکم سے ٹھہرے ہوئے ہیں. اگر یہ اپنی جگہ سے ہلیں دے اس کو اللہ کے سوا کوئی روک ہی نہیں سکتا. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، یہ لوگ اکڑے ہوئے ہیں اپنی جگہ پر. ذرا ملک میں دنیا میں چل پھر کے دیکھتے، ان کو پتہ چل جاتا کہ ان سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے نتائج کیا ہوئے. فرما برداروں کو اللہ نے کس طرح نجات دی اور نافرمانوں کو اللہ نے دنیا میں کس طرح تباہ و برباد کیا. وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا. یہ تخویف ہے. دیکھو لوگ کہتے ہیں ہم نافرمانی کر رہے ہیں پھر بھی پکڑے نہیں جاتے، تو یہ معلوم ہوا حق ہے. فرمایا نہیں، اگر تمہارے عمل پر تمہارے عقیدہ پر ساتھ ساتھ یہ سزا ہوتی تو دنیا میں کوئی ایک جینے والا جانور تک بھی نہ رہتا. لیکن اللہ نے جو تمہیں زندگی دی ہے وہ تم گزار کے جاؤ گے. فرما برداری میں گزارو یا نافرمانی میں. یاسین والقرآن حکیم انک لمن المرسلین، یہ وہ صورت ہے جو ایک دفعہ پڑھنے سے 10 قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے. اس واسطے عام لوگ اس کو یاد بھی کرتے ہیں. اور اس کا مضمون بھی ذرا سنو. پہلے قرآن کی ترغیب ہے. اللہ نے قرآن کی قسم کھائی اور آپ کی نبوت کو ثابت کیا. اللہ فرماتے ہیں قسم قرآن حکیم کی، یقیناً آپ ہمارے پیغمبر ہیں اور یہ جو کتاب آپ ان کو سناتے ہیں یہ میری کتاب ہے، آپ راہ راست پر ہیں. یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس پہلے آپ کے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا. لیکن یہ ایسے ضد کے انہوں نے توق اپنے گلے میں ڈال لیے ہیں، گویا کہ ان کی گردیں اوپر ہو گئی ہے، یوں ہو گئی ہے گٹ بھی گٹ جو ہے اغراق ان کے گلے میں ہیں اور یہ نیچے دیکھ ہی نہیں سکتے. نیچے کیا ہے؟ گڑا ہے، دشمن ہے، دوست ہے. یہ اس واسطے ایمان نہیں لاتے. یا ان کی مثال ایسے سمجھو جیسا کہ ایک آدمی کے آگے پیچھے دائیں بائیں دیواریں ہیں اور اوپر چھت لگی ہوئی ہے، کسی دیوار سے اس کی نظر آگے جاتی نہیں ہے، اس واسطے یہ اس کے اندر ہی بند رہے گا. ایسے جب حال ہو جائیں کسی آدمی کے تو آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ذرا ان کو اور یہ بھی تو بتا دیں اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ، ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں پہلے اور ہم ان کے جو نشان قدم ہے یا کوئی بھی نشان ان نے چھوڑا، مسجد بنائی یا کوئی بنگلہ بنایا یا کوئی اپنا وہ دوسرے جہاں گناہ ہوتے ہیں شراب خانے بنائے، جو کچھ بنایا ہم سب کو لکھتے چلے جاتے ہیں. ان کا ان کو بدلہ ملے گا. کل شیء احصیناہ فی کتاب مبین. آپ ان کو ایک بستی کی مثال دے دیں. ان کے پاس پیغمبر گئے پہلے 2، انہوں نے جھٹلا دیا، پھر ہم نے تیسرا بھیج دیا، انہوں نے اس کو بھی جھٹلا دیا اور کہا کہ تم نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہو. وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کے پیغام تمہارے اوپر پہنچاتے ہیں. وہ کہتے ہیں تمہارے آنے سے ہم بکھر گئے، آپس میں لڑ پھر رہے ہیں، یہ تمہارے آنے کی نحوست ہے اور ہمیں قحط پڑ گیا، یہ بھی تمہارے آنے کی نحوست ہے. وہ کہتے ہیں طائرکم معکم، تمہاری بدبختی تمہارے اپنے ساتھ ہے، تمہیں سمجھایا جاتا ہے تم سمجھتے نہیں ہو، تم حد سے نکلنے والے مشرک ہو. اس قوم کو ڈرانے کے لیے جب پیغمبر 3 انہوں نے ان کو قتل بھی کر دیا اور ان کو قید بھی کر دیا تو ان کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو بھیجا. ایک آدمی جو پرلے کنارے سے شہر کے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا ان انبیاء کی اتباع کرو، یہ تم سے مانگتے تھوڑی ہیں، یہ تو ہدایت پر آیا، تمہیں ہدایت پر چلانا چاہتے ہیں. وہ لوگ ان کے بھی مخالف ہو گئے. تو یہ تقریر اللہ تعالیٰ نے اس حبیب نجار کی ذکر فرما دی. لا مالی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، میں اس کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور ہم سب نے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. کیا میں کس اللہ کے سوا دوسرے معبود بناؤں؟
جو مجھے نقصان نفع نہیں دے سکتے نہ وہ سفارش کر سکتے ہیں. اگر میں ایسا کروں تو میں بڑا گمراہ ہوں گا. سنو، آخر ان ظالموں نے ایسے موحد کو قتل کر دیا تو اللہ نے قتل ہوتے ہی ان کو جنت میں بھیجا. قیل ادخل الجنت قال یا لیت قوم یعلمون. اس کو جنت میں ٹکٹ مل گیا، جاؤ جنت میں. اور وہ پھر بھی قوم کا فکر لیے ہوئے، کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جاتا کہ مجھے اللہ نے بخش دیا اور مجھے معزز بنا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں ان کی قوم کے اس کے بعد ان کی قوم پر کوئی لشکر آسمان سے نہیں بھیجا. ایک چیز تھی جس سے سارے کے سارے ڈھیر ہو گئے، بجھ گئے. الم یروا کما اہلکنا قبلہم، یہ دیکھتے نہیں ان سے پہلے کتنے قرن گزرے ہیں جو ایک دفعہ ہلاک ہوئے یا مر گئے، واپس نہیں آئے. وآیۃ لہم الارض، آگے پھر دلائل کی بچھاڑ. یہ زمین مردہ تھی، اس کو ہم زندہ کرتے ہیں. یہ پھل پھول یہ تمہیں دیتی ہے تو اس کو تم استعمال کرتے ہو اور کھاتے ہو. پھر جس بھیجنے والا اور پیدا کرنے والے کی ناشکری کیوں کرتے ہو؟ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے تمہارے لیے جوڑے بنائے اور ہر چیز کے جوڑے بنائے. جس طرح تمہارے میاں بیوی کے جوڑے ہوتے ہیں، یہ کائنات کی ہر چیز جوڑوں میں جڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے یہ ایک رات بھی ہے. جب اللہ تعالیٰ ایسے دن کو چھین لیتے ہیں تو تم اندھیرے میں رہ جاتے ہو. رات کو اور دن کو سورج اور رات کو چاند بھی اللہ نے بھیجا. وہ بڑا چھوٹا بھی ہوتا چلا جاتا ہے اور سورج چاند کو اور چاند سورج کو پکڑ نہیں سکتے. یہ سائنسدان کہتے رہتے ہیں بس ٹکراؤ ہو جائے گا فلاں وقت، لیکن جب وہ تاریخ آتی ہے تو پھر کہتے ہیں تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا، پھر نہیں ٹکرایا، تھوڑا سا آگے پیچھے ہو. یہ نہیں ٹکرائے گا. تو جب ٹکرائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ اس وقت کسی چیز کو باقی رکھیں گے نہیں، ہر چیز ختم ہو جائے گی. وآیۃ اللہ انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون. اللہ کی قدرت کی دلائل یہ بھی ہے کہ تمہیں کشتی پانی پر اور کشتی کے اوپر تمہارا سامان ڈھیروں اور تم بھی اس بھری ہوئی کشتی میں جا رہے ہوتے ہو. اب تو انجن لگ گئے، پہلے تو صرف ہوا کے ساتھ ادھر ادھر جاتے تھے. یہ قدرت والا خدا ہے. جب کہا جائے تقوی اختیار کرو، رحم کیے جاؤ گے، تو جناب نہیں مانتے. جو بھی آیت آتی ہے، جو بھی حکم آتا ہے منہ پھیر لیتے ہیں. جب انہیں کہا جائے اللہ کے نام پر خرچ بھی کرو تو کافر ایمانداروں سے کہتے ہیں کیا ہم ان پر خرچ کریں جن کو اللہ کھلانا ہی نہیں چاہتا؟ کیوں نہیں کھلانا چاہتا؟ اللہ نے حکم دیا ان کو کھلاؤ. اللہ تعالیٰ ان کو اگر مال دے دیتا اور تم ان کے جو ہے دست نگر ہوتے پھر پتہ چلتا. آپ اللہ نے تمہیں عزت دی ہے، وہ تم ان کو دو گے، تمہارا شکر ادا کریں گے، تمہارے لیے دعائیں بھی کریں گے. اللہ تمہیں محتاج کر دیتا اور تم مانگتے اور کوئی نہ دیتا، پھر پتہ چلتا کہ کس غربت کیا چیز ہوتی ہے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ. جب سور میں پھونکا جائے گا، قبروں سے نکل کر یار دوڑتے ہوئے میدان محشر کی طرف آئیں گے اور کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرکزنا، اور کہیں گے کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری اس آرام گاہ سے. خواب وہاں سلگتے رہے تھے قبر میں عذاب کے اندر، لیکن آگے محشر کی تکلیف ایسے ہوگی وہ کہیں گے گویا کہ قبر میں تو ہم آرام سے بستر پر سوئے ہوئے تھے. ایک چیخ نے ان کو تمام کر دے گا ان کا کام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، تمہارے اپنے اعمال کا بدلہ دیتے ہیں. ان اصحاب الجنت، خوشخبری بھی سنتے چلے جاؤ، جنت والے لوگ ایک شغل میں ہوں گے، ان کی بیویاں اور سائے میں درختوں کے اور شاہی تختوں کے اوپر بیٹھ کر مزے لوٹ رہے ہوں گے. ان کو ہر قسم کے جو ہیں میوے ملیں گے اور جو وہ مطالبہ کریں گے ان کو پورا کر دیا جائے گا اور ان کو سلام آئے گا رحمان کی طرف سے، سلام قولا من رب الرحیم. وامتازوا اليوم ایھا المجرمون. دنیا میں تو مجرم اور نیک، موحد اور مشرک یہ سب اکٹھے رہ رہے تھے، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مجرم ہو میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ. میں نے تمہیں کہا نہیں تھا
کہ شیطان کی اتباع نہ کرنا، وہ تمہارا دشمن ہے، میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ لیکن تم نے سیدھا راستہ چھوڑ کر وہ ٹیڑھا شیطان والا راستہ لیا تو آج پکڑے گئے ہو۔ یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جائے گا کیا ہے، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اب اس میں جلو سڑو مرو اپنے کفر کی وجہ سے۔ اليوم نختم على افواہہم، آج ہم تمہارے منہ پر ہم جو ہے زبان پر مہر لگا دیتے ہیں۔ یہ ساری زندگی بولتی رہی، اب ہمارے ساتھ تمہارے ہاتھ پاؤں آنکھیں اور کان یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ باتیں کرے گی، وہ بھی تمہارے مطالبے پر۔ تم کہو گے کہ ہمارے سارے خلاف ہیں، ہمارے آزاد جس طرح کے 24ویں پارے میں آئے گا، یہ اگر ہمارے خلاف گواہی دیں تو پھر ہم مان لیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور آنکھوں سے دیکھنے والے اور بھاگنے دوڑنے والے، اگر ہم چاہیں تو تمہاری آنکھیں مٹا دیں، پھر کہاں جاؤ گے؟ اور تم صرف آنکھیں نہیں، اگر ہم چاہیں تو تم سب کو مسخ کر کے پتھر بنا دیں، نہ آگے چل سکو نہ پیچھے چل سکو نہ گھر لوٹ سکو، تو پھر کیا کرو گے؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، قیامت کے دن کچھ مشرک یہ کہیں گے کہ ہماری لمبی عمر ہوتی تو ہم نیکی پہ اور توحید پر آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ ان کا رد فرما رہے ہیں، او بھائی تمہیں دنیا میں پتہ نہیں، جو جتنا بندہ بوڑھا ہوتا چلا جاتا تھا اس کے آزاد میں کمزور ہوتے، دماغ بھی کمزور ہو جاتا، ان کو پتہ بھی نہ ہوتا کیا ہوتا، وہ تو بچوں کی طرح ہو جاتا، اس کو اپنے باپ اپنے بچوں کے نام بھی نہیں آتے، اس کو بیوی کا نام بھی بھول جاتا ہے، بعض دفعہ اس کو پتہ ہی کسی چیز کا نہیں ہوتا۔ لمبی عمر دیتے تمہاری یہ حالت ہو جاتی۔ ہم نے تو تمہیں اچھی زندگی دی ہے، اس میں تو تم اللہ کی توحید پر عمل لا کر کامیابیاں کر سکتے تھے حاصل۔ ہم نے تمہارے لیے جانور بنائے اور مالک تمہیں بنا دیا، تم ان پر سواریاں کرتے ہو، ان کا گوشت کھاتے ہو، ان کا دودھ پیتے ہو، اور تم اللہ کے شریک بھی ساتھ بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارا کوئی جو ہے تمہاری مدد نہیں کر سکیں گے۔ فلا يحزنك اے میرے محبوب، ان کی باتیں آپ کو ہم میں نہ ڈالیں، ہم ان کے اوپر اور نیچے اندر اور باہر کی ساری باتیں جانتے ہیں۔ انسان کو ہم نے نطفے سے پیدا کیا اور اٹھ کے جھگڑا شروع کر دیا اور کہتا ہے کہ یہ ایک مشرک کیا ہڈی لے کے آیا جو وہ سیدھا تھی، یوں کرتا تو مٹی کی طرح گرتی جاتی، کہتا من یحیی العظام وہی رمیم، ایسی کمزور ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ فرما دیجئے الذی انشاها اول مرہ، جس خدا نے اس کو پہلی دفعہ ہڈی بنایا تھا، یہ دوبارہ اس میں قوت ڈال کر پھر ہڈی بنا سکتا ہے۔ وہ خدا جو تمہارے لیے سب درختوں سے بھی آگ پیدا کر دیتا ہے۔ اولیس الذی خلق السماوات، جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا ہے، کیا وہ تم جیسے چند فٹے انسان کو پیدا نہیں کر سکتا؟ وہ ضرور کر سکتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا حکم جب کسی کام کا حکم دیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ، پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں جو ہے بادشاہی ہے ہر چیز کی، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ فرشتوں کو تم اپنا خدا بناتے ہو یا جنوں کو اپنا خدا بناتے ہو، سورہ صافات کے اندر ان کی عجز کا بیان، اور انبیاء جو واقعی ہیں بھی قابل اتباع، لیکن بعد نے پیغمبروں کو بھی خدا کا درجہ دے دیا، ان کی بھی اس صورت کے اندر تردید ہے۔ فرمایا فرشتے کا خدا ہو سکتے ہیں، وہ تو صف باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، وہ ڈانٹتے بھی ہیں، وہ تلاوت بھی کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کو یاد بھی کرتے ہیں، اور اس کے اندر ان الہکم لواحد، وہ کہتے ہیں تمہارا معبود تو صرف ایک ہی ہے، جو زمین آسمان کا رب ہے، مشرق مغرب کا رب ہے، اور آسمان کو خوبصورت بھی اس نے بنایا، اور آسمان پر ستارے اس نے بکھیرے، اس کے اندر شہاب ثاقب جنوں کو بھی لگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وقالوا اذا متنا كنا ترابا واذا من، کہتے جب ہم مر جائیں گے ہڈیاں ہو جائیں گے، پھر ہمارے باپ دادے بھی جب ختم ہو گئے اتنی مدت کے، پھر وہ پیدا نہیں ہوئے۔ ہاں جی نام وان تم داخرون، تم ذلیل ہو کر ضرور اٹھو گے، ایک تو ڈانٹ ہوگی، اٹھو تو بس سب اٹھ جاؤ گے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجهم وما كانوا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرمائیں گے
ان ظالموں کو اور ان کے جوڑوں کو اور ان کے جو پیر تھے یا معبود تھے ان سب کو جہنم کی طرف جو ہے لے کے جاؤ. اور راستے میں فرمایا ان کو کھڑا کر دو اور پوچھو تم مالکم لا تناصرون. اس وقت تو کہتے تھے ہمیں یہ چھڑا لیں گے, آج ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ آج سارے کے سارے فرمانبردار بن کے جہنم کی طرف جا رہے ہو. وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر کہیں گے تم ہمارے دائیں بائیں آ کر ہمیں گمراہ کرتے تھے. وہ کہتے ہم نے تو نہیں گمراہ کیا. بہرحال اس قسم کی باتیں پہلے ابھی 22 بارے میں ہو چکی ہیں. ایک دوسرے کو لے دین کر کے ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے. انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ. یہ جہنم میں کیوں جائیں گے جب انہیں کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ تکبر سے انکار کر دیتے تھے. وہ کہتے کیا ہم ایک شاعر مجنون کی اتباع کریں, اپنے باپ دادوں والے معبود چھوڑ دیں. فرمایا انکم لذائقو العذاب الیم, چکھو نا عذاب جہنم کا. اور جو نیک لوگ ہیں ان کو جنت میں حوریں ملیں گی, خوبصورت غلام غلمان ان کے لیے جو ہیں کھانے پینے کی چیزیں مہیا کریں گے. وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ. وہ عورتیں ہوں گی ان کے پاس جن کی نظریں اپنے خامدوں پر بند ہوں گی اور انڈوں کی طرح وہ خوبصورت ہوں گی. اور ایک دوسرے سے یہ متوجہ ہو کر کہیں گے ہمارا فلانا یار کتنے وہ جو دنیا میں یہ باتیں ہمارے ساتھ کرتا تھا وہ نظر کہیں نہیں آ رہا. کہتے ہیں ذرا جہنم میں جھانک کر تو دیکھو, دیکھیں گے تو وہاں جل رہا ہوگا. اللہ اکبر. اب ہمارا ہو تو اس کی بات ہے. ان ھذا لہو الفوز العظیم, جس کو ہم جنت میں بھیج دیں گے یہ بڑی کامیابی ہے. اسی کے لیے لوگوں کو عمل کرنا چاہیے. کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ کیا وہ بہتر ہے کہ جہنم کے اندر ایک درخت ہوگا جس کو زقوم کہتے ہیں, وہ لوگوں کے لیے فطرہ ہے اور اس کے لیے عذاب بھی ہے. اور اس کے جو ہے درخت کے جہنم کے اندر سے نکلے گا, اس کے کان اور سر شیطانوں کی طرح ہی ہوں گے. اس کو کھائیں گے یہ جہنم اور پیٹ بھریں گے اس سے بڑی مشکل سے. اس کے بعد ان پر گرم پانی ڈیلا جائے گا اور یہ سب جو ہے جہنم کی طرف جو ہے پھیرے جائیں گے. اور وہاں اپنے گمراہ کنندہ باپ دادوں اور پیروں فقیروں کو بھی پالیں گے. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ. کے انبیاء کے تھوڑے سے واقعات بیان کیے. نوح علیہ السلام کا واقعہ پہلے گزر چکا ہے, صرف یہاں اشارہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی اور چند ایک لوگ ایمان لائے کشتی میں. وہ بعد کیا ہو گئے, نجات پا گئے, باقی سب طوفان انہوں میں غرق ہو گئے. انہی کی قوم میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آئے. انہوں نے بھی خوب اپنی قوم کو سمجھایا اور جناب انہوں نے اپنے بیٹے کی بھی قربانی دی. پہلے بیٹا کوئی نہیں تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹے کی غلام حلیم ایک مطلب بردبار غلام کی خوشخبری دی. جب انہوں نے انہوں نے پہلے گزر چکا ہے نا, چونکہ میں چھوڑ دیا ہوں بات, کہ بت خانے میں جا کر سارے بت توڑ دیے تھے اور بت پرستوں نے پھر آپ کو ایک جہنم بنا کر اس میں ڈالا تھا. اللہ نے اس کو جو ہے وہ باغ بنا دیا اور اس کے بعد اللہ نے بیٹا دیا حضرت اسماعیل علیہ السلام. پھر ایک امتحان آیا کہ وہ بچہ جب چلنے پھرنے دوڑنے بھاگنے کی عمر کو پہنچا تو خواب میں دکھایا کہ اس کو ذبح کر رہا ہوں. 3 دن ایسا خواب آتا رہا, یہ کو اور سب کے خیرات کرتے رہے. آخرکار نے کہا کہ آپ بیٹے کو ہی ذبح کرنا ہے. بیٹے سے پوچھا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی. انہوں نے کہا ابا جان جاؤ, جو آپ کو حکم آئے, اگر بیٹے کو حکم ہے بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم آئے تو میں حاضر ہوں. اللہ باپ ذبح کرنے کے لیے, بیٹا ذبح ہونے کے لیے جب اللہ نے ایک نقشہ کھینچا فلما اسلم وتلہ للجبین, آپ بھیڑ بکری اور مرغی کو لٹا کر ذبح کرتے ہیں تو ایک وہ اللہ کا پیغمبر ہے اپنے بیٹے اکلو